تنہا سپاہ شام میں جب گر گیا حسین، اور زخمی سر سے ناخون فاتح ہوا حسین، چاروں طرف کو دیکھ کے کہنے لگا حسین، اے ظالموں ہے بے کسو بے آشنا حسین، فرصت دو اتنی مجھ کو برائے الہ دو، عصمت ذرا طلب مجھے جانے کی راہ دو، میری سکینہ پیاسی بلکتی ہے دیکھ لو، سوکھی زبان منہ سے لٹکتی ہے دیکھ لو، در سے لگی ہوئی مجھے تکتی ہے دیکھ لو، زینب بہن سر اپنا پٹکتی ہے دیکھ لو، سر سے اگر یہاں میری گردن جدا ہوئی، خیمے سے بانوں نکلے گی سر پیٹتی ہوئی، چن چن کے تم نے مارے ہیں میرے رفیق کو یار، قاسم کے مارے جانے سے سینہ ہے داغدار، عباس کی فراق میں ہے فوج نابکار، آنکھیں میری برستی ہیں یوں ابر نوبہار، اکبر علی کے مرنے سے مجبور ہو گیا، اصغر کا میرے سینے میں ناسور ہو گیا، اے ظالموں بتاؤ میں ہوں کون تشنہ کام، نانا میرا رسول خدا شافع نام، زہرا ہے ماں علی ہے پدر صاحب حسام، بھائی حسن ہے اور میرا حسین نام، کیا ہے جو آج بات میری مانتے نہیں، کیوں کر کہوں کہ تم مجھے پہچانتے نہیں،
ماں کے نور عین سے مانگو سبق دیا ہے یہ راہب نے اور فطر اس نے خدا سے جو نہ ملے وہ حسین سے مانگو علی کے لال صلوات بھیجیں محمد صلوات بھیجیں محمد لکھ کے چومتا تیرا نام یا
رسالت میں رہتا بد میری رسالت میں رہتا فرمان رسالت بھول گئے پہلو رسالت کے احکام رسالت بھول گئے پہلو رسالت کے احکام رسالت بھول گئے قرآن زبانی قرآن کیا جانو قرآن کی سورت بھول گئے کیوں بز میرے رسالت میں رہتا اور صلوات بھیجنے اللہم صل علی ایک اور صلوات بھیج دیں محمد ہر دور میں حسین
یقین تو خود حر سے پوچھ لو اللہ تک پہنچنے کا رستہ نہ پوچھئے وہ نبی ہے جس کا نواسا حسین ہر دور میں سورہ فاتحہ بسم اللہ وطن ہوتے رضا ہے تنہائی میں آوارہ وطن ہوتے رضا ہے زہرا و علی رنج میں مصروف بکا ہے یہ آٹھویں سرکار اب ہوتے جدا ہے مسموم ہے مظلوم ہے پابند بلا ہے مسموم ہے مظلوم ہے پابند بلا ہے سمجھانا کوئی رتبہ سلطان یگانا دشمن ہی صفت پیغمبر کا زمانہ دشمن ہی صفت پیغمبر کا زمانہ سب عز و شرف بھول گیا ہے وہ گمراہ اور دل سے ہوا اطرت اطہار کا بدخواہ مہمان ہوئے آکے وہیں سید عظیم کی حضرت کی ستم گرنے بإقرار عظیم کی حضرت کی ستم گرنے بإقرار مامون نے ولی عہد کیا شاہ امم کو مانتے سب لوگ شہنشاہ عجم کو مانتے سب لوگ شہنشاہ عجم کو مامون نے توقع نہ کچھ سمجھی رضا کی آئے جو خراساں میں تو ظالم نے جفا کی آئے جو خراساں میں تو ظالم نے جفا کی محبوب الہی کے نواسے سے دغا کی مولا کو دیا زہر دہائی ہے خدا کی مولا کو دیا
دیا زہر دہائی ہے خدا کی شاق جدائی شہ والا کو بسر سے یہ تھا کہ غربت میں چلے جاتے ہیں گھر سے یہ تھا کہ غربت میں چلے جاتے ہیں گھر سے ہر بار لپٹ جاتے ہیں روزے سے نبی کے فرماتے تھے اے جد میں جدا ہوتا ہوں تم سے بار چھڑاتے ہیں مجھے در سے تمہارے ہر بار کلیجے سے تقی کو تھے لگاتے ہر بار کلیجے سے تقی کو تھے لگاتے ہوش میں خورشید امامت کا قمر تھا مطلع انوار تجلی سے وہ گھر تھا مامون نے ضد نبی کو بہت چیزا مامون نے دی صفت نبی کو بہت چیزا رحمتوں کو احمد مرسل کے بلایا لخت دل حیدر کو دیا زہر دغا کا جس سے نہ بچا حیدر کرار کا جایا جس سے نہ بچا حیدر کرار کا جایا احسان فراموش تھا ایسا وہ جفا جو توقیر نہ سمجھا شے والا کی وہ بدخو توقیر نہ سمجھا شے والا کی وہ بدخو حضرت کو بہت شان سے ماموں نے بلایا اسرار سے پھر آپ کو انگور کھلایا انگور میں قاتل نے زہر دے ایسا انگور میں قاتل نے دیا زہر تھا کیسا ٹکڑے ہوا دل فاطمہ کے لختے جگر کا ٹکڑے ہوا دل فاطمہ کے لختے جگر کا نکلے نہ تھے باہر کے قیامت ہوئی برباد 100 ٹکڑے کلیجہ ہوا مرجھا گیا چہرہ 100 ٹکڑے کلیجہ ہوا مرجھا گیا چہرہ ہر بار میں بیتابی میں تھے لیتے کروٹے ہر بار میں بیتابی میں تھے لیتے کروٹے گھبرا کے کبھی اپنے بستر سے تھے اڑتے اس کرب و قلق میں شاہ آوارہ وطن تھے خاموشی کبھی رہتے کبھی آہتے کرتے خاموش کبھی رہتے کبھی آہتے کرتے جا کے غریب الغربا کو جلائے لوٹی گئی پردیس میں احمد کی کمائی لوٹی گئی پردیس میں احمد کی کمائی تیار تھی ماں میت شاہ والا نظروں میں سب کے جو ہوئی دنیا کا ہو بالا سر پیٹتے تھے اہل بلال برا تھا بول تھا کہ چلا دہر سے احمد کا نواسا بول تھا کہ چلا دہر سے احمد کا نواسا روتے تھے وہاں
کی فریاد تھا عالم محشر، مظلوموں کی فریاد تھا عالم محشر، ماتم کی صدا سنتے ہی معمولہ گاروں نے گھبرایا میرا مکر کہیں کھلنے نہ پائے، ہمراہ جنازے کے چلا خیر سے پہلے، لاشائے مظلوم سے سب لوگ بھی آئے، لاشائے مظلوم پہ سب لوگ بھی آئے، غربت میں اجل آئے غریب الغربا کو، دفنایا بسد رنج و علم سب نے رضا کو، دفنایا بسد رنج و علم سب نے رضا کو، تنہائی میں آوارہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، الذی بعثہ رحمۃ للعالمین، سیدنا و مولانا و مولا الثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال الامام الرضا علیہ الصلاۃ والسلام، لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون فیہ ثلاث خصال، سنۃ من ربہ وسنۃ من نبیہ وسنۃ من ولیہ، فاما السنۃ من ربہ فکتمان السر، واما السنۃ من نبیہ فمدارات الناس، واما السنۃ من ولیہ فالصبر فی البأساء والضراء۔ صلوات بھیج محمد۔ ایک مرد مومن کی طبیعت خراب ہے، الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کے تقدس کا واسطہ، ان کی عظمت کا واسطہ، ان کی آبرو کا واسطہ سید سرفراز حسین زیدی کو صحت کاملہ عنایت فرما، پروردگار سید سرفراز حسینی کو صحت کاملہ عنایت فرما، پروردگار بحق جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، بحق امام رضا سلام اللہ علیہ، بحق معصومہ قم سلام اللہ علیہا، بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا سید سرفراز صاحب کو صحت کاملہ عنایت فرما، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مجلس بڑی قدیمی ہے، 40 سال سے یہ مجلس ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں، تو قدیمی مجلس ہے، اور امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے یہ مجلس ہو رہی ہے۔ اس امام کا نام علی ہے اور لقب رضا ہے، اور رضا اس لیے کہتے ہیں کہ کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب آپ سے راضی تھے، چاہے آپ کے دشمن ہوں چاہے آپ کے دوست ہوں، پیچھے چاہے جتنی برائی کرتے تھے
لیکن جب سامنے آتے تھے تو امام رضا سے خوش ہو جاتے تھے، اور دنیا میں اللہ نے امام کو رضا کا خطاب دے کے پوری دنیا میں ثابت کر دیا کہ اگر ہم چاہیں تو کائنات کو کسی کے قدموں میں جھکا سکتے ہیں۔ اسی لیے امامت کے قدموں میں اللہ نے پوری کائنات کو جھکایا۔ تو نام علی ہے، لقب رضا ہے، اور ایک لقب اور ہے عالم آل محمد، یعنی آل محمد میں سب سے بڑے عالم، یہ بھی امام کا ایک لقب ہے۔ امام علیہ السلام کی ولادت 11 ذیقعدہ سن 148 ہجری میں ہوئی، اور آپ کی شہادت 203 ہجری میں ہوئی۔ ٹوٹل ایج امام علیہ السلام کی 55 سال ہے۔ آپ کی والدہ کا نام جناب نجمہ خاتون ہے، اور آپ کے والد باب الحوائج موسیٰ بن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ یہ مختصر سی ہسٹری میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اب آئیے اس کو جاننے کے بعد میں آپ کی خدمت میں، تاکہ آپ جب مجلس سے جائیں تو یہ قول یاد کر کے جائیں۔ امام فرماتے ہیں مومن مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک اس کے اندر 3 صفتیں نہ پیدا ہو جائیں۔ یہ ایسا مومن نہیں ہے جسے ہم خوشی میں مومن کہہ دیتے ہیں، یا ہم اعلان کر دیتے ہیں کہ مومنین سے گزارش ہے مجلس میں تشریف لے آئیے، تو یہ سارے مومن بھرتی والے ہیں۔ مومن حقیقی وہ ہے کہ جو امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا، اور یہ کہا کہ مومن میں 3 علامتیں ہونا ضروری ہیں۔ اچھا، یہ 3 ہی علامتیں امام نے کیوں رکھی؟ اس لیے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو 3 کلمے پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ اسی لیے مسلمان کے 3 نعرے ہیں، نعرہ تکبیر کے بعد اللہ اکبر، نعرہ رسالت کے بعد یا رسول اللہ، نعرہ حیدری کے بعد یا علی۔ تو کلمے بھی 3 ہیں، نعرے بھی 3 ہیں۔ نعرہ تکبیر لگا کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کوئی مشرک محفل میں نہیں ہے، نعرہ رسالت لگا کے اندازہ لگاتے ہیں کوئی کافر محفل میں نہیں ہے، نعرہ حیدری لگا کے اندازہ لگایا جاتا ہے کوئی منافق نہیں ہے۔ تو 3 ہی امام نے علامتیں بتائی ہیں، 3 ہی مومن کے کلمے ہیں، اور 3 ہی مومن کے نعرے ہیں۔ لیکن اب میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مولا 3 علامتیں کیوں بتائی؟ کہ اس لیے کہ مومن ہوتا ہی جب ہے جب 3 کی اطاعت کرے، اللہ کی، رسول کی، اولی الامر کی، اور اسی طرح مومن ہوتا وہی ہے جو 3 کو ولی مانے، اللہ کو، رسول کو، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے کو یعنی علی ابن ابی طالب کو۔ تو 3 علامتیں ہونی چاہیے مومن میں، ایک صفت اللہ کی ہو، ایک صفت رسول خدا کی ہو، ایک صفت امام کی ہو، تبھی تو مومن بنے گا۔ یعنی اگر امام کو مانتا ہے اور امام کی ایک صفت بھی آپ کے اندر نہ ہو تو آپ کہیں کہ مومن ہیں۔ آپ رسول کو مانتے ہوں اور رسول کی ایک صفت بھی آپ کے اندر نہ ہو تو آپ کہیں کہ مومن ہیں۔ آپ اللہ کو مانتے ہوں اور اللہ کی ایک صفت بھی آپ کے اندر نہ ہو تو آپ مومن کیسے بنیں گے؟ امام نے فرمایا کہ مومن بن ہی نہیں سکتا، حدیث یاد کر لیجئے، جس کے اندر 3 صفتیں نہ ہوں، ایک صفت اللہ کی، ایک صفت نبی کی، ایک صفت امام کی۔ راوی نے پوچھا مولا اللہ کی صفت کیا ہے؟ کہا اما سنتو من رب ہی، اس کے رب کی صفت یہ ہے فکتمان السر، کہ وہ لوگوں کا راز چھپائے، وہ لوگوں کے راز آشکار نہ کرے، وہ لوگوں کو ذلیل نہ کرے، وہ لوگوں کے عیب دنیا کے سامنے بیان نہ کرے۔ بس یہ سوچ لے آج میں اس کا عیب چھپاؤں گا، کل خدا میرا عیب چھپائے گا۔ آج میں اسے ذلت سے بچاؤں گا، کل خدا مجھے ذلت سے بچائے گا۔ آج میں اسے رسوائی سے بچاؤں گا، خدا مجھے رسوائی سے بچائے گا۔ اس لیے کہ خائن اسلام میں خالی پیسے میں رد و بدل کو نہیں کہتے۔ مثلا میں نے آپ کے پاس 1000 روپے رکھے، آپ نے اس میں سے 500 مار لیے تو یہ بھی خیانت کار ہے۔
اور یہ بھی خیانت کار ہے کہ میں نے آپ کو راز کی بات بتائی اور آپ میرے منع کرنے کے بعد آپ نے دوسرے سے کہہ دی. تو خیانت کار خالی پیسے کا نہیں ہوتا، خیانت کار انسان کے راز کا بھی ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کا ایک نام ہے، کیا کہتے ہیں؟ یا ستارو، اے چھپانے والے. یعنی جہاں غفاروں کا لفظ ہے وہیں ستاروں کا لفظ ہے. ستار کا مطلب ہے چھپانے والا. اب ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، نہ جانے کتنے بڑے گناہ گار ہیں ہم، لیکن ہمارا گناہ ہماری ماں کو نہیں پتا، ہمارا گناہ ہمارے باپ کو نہیں پتا. اور یہ جو ہم سب بیٹھے ہیں آپس میں، آپ کو میرے بارے میں نہیں پتا، مجھے آپ کے بارے میں نہیں پتا. تو اگر خدا چاہتا تو میرا راز آپ پہ آشکار کر دیتا، آپ کا راز میرے اوپر آشکار کر دیتا. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. ایک صلوات اور پڑھیں محمد علیہ محمد. ایک اور آواز بلند پڑھ دیئے تاکہ سب آ جائیں. وقت کم ہے، آپ کو جانا بھی ہے، حالات بھی ایسے ہی ہیں، تو جلدی جلدی آپ سنیے. تو مومن کی علامت ہے راز کا چھپانا. ورنہ یہ جو ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، یہ جو ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، یہ جو آپ مجھے مقدس نظر آ رہے ہیں اور میں آپ کو مقدس نظر آ رہا ہوں، اس کا ریزن کیا ہے؟ بتائیے ذرا سوچ کے. آپ میری نظر میں مقدس، میں آپ کی نظر میں مقدس. یہ مقدس رکھنے والی شخصیت کون ہے؟ جو ہمیں سب کو مقدس رکھے ہے ہر ایک کی نظر میں، وہ ہے معبود، وہ ہے پروردگار، وہ ہے ہمارا خالق، کہ جو ہمیں ایک دوسرے کے راز نہیں بتاتا. ورنہ اگر ایک دوسرے کا راز پتہ چل جائے تو ہم ذلیل ہو جائیں. تو جو ذلتوں سے بچائے اسے خدا کہتے ہیں. ذلتوں سے بچایا کیوں؟ تمہارے راز تمہارے ماں باپ کو بھی نہیں بتائے، اور تم سے بھی اتنا چھپایا کہ آپ نے جو 20 سال پہلے گناہ کیا تھا، آپ کو پتا ہے کیا کیا تھا؟ 25 سال پہلے جو آپ نے گناہ کیا تھا، آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ نہیں پتا آپ کو. 25 سال کے بعد سے پہلے، 25 سال پہلے جو آپ نے گناہ کیا تھا وہ آپ کے ذہن سے بھی نکال دیا، اور آپ یہ سوچنے لگے کہ جیسے میں نے گناہ ہی نہ کیا. تو جو خدا تمہارے ذہن سے بھی نکال دے وہ کتنا چھپانے والا ہے. اسی لیے خدا کی یا ستار العیوب، اے عیبوں کو چھپانے والے. تو مومن کی ایک علامت ہے عیب کو چھپانا. ہمارے اندر یہی علامت نہیں ہے. ہمیں ذرا سا کسی کے بارے میں پتہ چل جائے، جب تک اسے 70 جگہ نہ بتائیں، جب تک اسے ہر گلی کوچے میں نہ بتائیں، جب تک اسے ہر انسان سے نہ بتائیں، تو پھر یہ مومن کی علامت نہیں ہے. اب ذرا سوچیا، میں نے ایک گناہ کیا، اس گناہ کا آپ کو پتہ چل گیا، آپ نے 70 جگہ کہہ دیا، میں نے اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ نے مجھے معاف کر دیا. تو یہ جو 70 جگہ پھیلانے والا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ وہ جو گناہ میں نے کیا، گناہ کیا میں نے، عذاب ملا پھیلانے والے کو. اسی لیے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ دوسرے کے راز چھپاتا ہو، اور اگر چاہتا ہے کہ میرے راز چھپیں، ارے توجہ چاہتا ہوں، اگر چاہے کہ میرے راز چھپیں تو پہلے دوسرے کے چھپا، پھر تیرا راز بھی چھپے گا. جناب موسیٰ کا زمانہ، بارش ہو نہیں رہی ہے، قحط پڑ رہا ہے، فصلیں سوکھ گئی ہیں، باغات کے پتے سوکھ گئے ہیں، مرد زمین پھٹ گئی ہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے، پورے حیوان بھی لگ رہے ہیں، پورے انسان پریشان ہیں. قوم آئی موسیٰ کے پاس، یا نبی اللہ دعا کر دیجئے بارش ہو جائے.
اللہ کے نبی نے دعا کی، جناب موسیٰ نے، آواز قدرت آئی، موسیٰ جب تک اس قوم میں ایک چغل خور ہے، جب تک وہ نہ نکل جائے تب تک بارش نہیں برساؤں گا۔ پروردگار 70,000 کی قوم، تو مجھے بتا کہ نام کیا ہے اس کا، تاکہ میں ہاتھ پکڑ کے نکالوں۔ کہا یہ ہم کر نہیں سکتے، یہ ہم کر نہیں سکتے، ہم تجھے بتا نہیں سکتے۔ تو یا نبی اللہ 70,000 میں تلاش کیسے کروں؟ اچھا نبوت کے بعد جو پہچاننے کی طاقت ہے وہ بھی اللہ نے لے لی تاکہ پہچان نہ سکے اس گناہگار کو۔ کہا نہیں تم اعلان کرو 70,000 کے درمیان۔ معبود 70,000 میں آواز جائے گی کیسے؟ کہا آواز دینا تیرا کام ہے، آواز کا پہنچانا ہمارا کام ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ نے آواز لگائی، جو میری قوم میں چغل خور ہو وہ نکل کے چلا جائے۔ بارش نہ ہونے کا ریزن وہ ہے۔ تو اب مجھے بتائیے اگر ایک چغل خور کی وجہ سے بارش رک سکتی ہے تو جہاں ایک قوم میں 70-75 ہوں وہاں کیسے کیسے عذاب آئیں گے، وہاں کیسے کیسے حالات ہوں گے۔ اب آپ اسے غور سے سنیے۔ جناب موسیٰ نے آواز لگائی، جو چغل خور ہے وہ نکل کے چلا جائے۔ ادھر سے آواز بلند ہوئی، ادھر سے چغل خور نے سوچا کہ اگر میں اٹھ کے چلا تو لوگ گالیاں دیں گے، یہ ہے کمبخت جس نے مروا رکھا تھا، یہ ہے کمبخت جس نے بارش نہیں ہونے دی، اس نے اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس کیا اور ہم اتنے دن پریشان رہے۔ بھائی ایک مرتبہ بارگاہ خدا میں ہاتھوں کو اٹھا دیا، کہنے لگا پروردگار تو کتنا رحیم ہے، تو کیسا رب ہے کہ تم نے اپنے نبی کو بھی میرا راز نہیں بتایا، لہذا معبود میں دل سے دعا کرتا ہوں مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، آج کے بعد چغل خوری نہیں کروں گا۔ ادھر اس نے یہ وعدہ کیا، ادھر آواز قدرت آئی، موسیٰ اب ہاتھ پھیلاؤ ہم بارش کریں گے۔ موسیٰ کہتے ہیں کوئی اٹھا تو ہے نہیں؟ کہا نہیں، بارش تمہاری دعا سے نہیں کریں گے، بارش اس مومن بندے کی وجہ سے کریں گے۔ کہا معبود تیری قدرت کے کمال، بارش روکی بھی اسی کی وجہ سے، بارش کرے گا بھی اسی کی وجہ سے۔ کہا چونکہ اس نے ہم سے معافی مانگ لی اب وہ ہمارا بندہ بن گیا، اب ہم اس کی وجہ سے بارش کر رہے ہیں۔ جناب موسیٰ نے کہا پروردگار اچھا اب تو اس مومن کا نام بتا دے۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ چالاک نہ بنو، جب گناہگار تھا جب تو ذلیل ہونے نہیں دیا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ جب گناہگار تھا جب تو ہم نے ذلیل نہ ہونے دیا، اب تو وہ ہمارا بندہ۔ تو سمجھے آپ کیسا رب ہے، کتنا چھپانے والا ہے۔ تو مومن کی امام رضا نے علامت کیا بتائی؟ پہلی علامت کیا ہے؟ راز چھپاتا ہو۔ دوسری علامت نبی کی صفت اس کے اندر ہو۔ کہا نبی کی صفت کیا ہے؟ کہا لوگوں کی مدد کرنا، تکبر نہ کرنا، گھمنڈ نہ کرنا، غرور نہ کرنا، بلکہ لوگوں کے کام آنا۔ بھائی یہیں سے آپ اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے چیک کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کے کام آتے ہیں یا نہیں آتے۔ اگر نہیں آتے تو مومن نہیں ہے، اگر راز نہیں چھپاتے تو مومن نہیں ہے۔ تیسری علامت، ہر حال میں صبر کرنا، ہمارا شکوہ جا کے بندوں سے نہ کرنا۔ اگر کسی مومن کے حالات خراب ہو جائیں اور وہ ہمارے اور آپ کے پاس آئے، ارے بڑے حالات خراب چل رہے ہیں، بڑا پریشان ہوں، نماز روزہ بھی کر رہا ہوں پھر بھی کچھ نہیں مل رہا ہے، اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں، اتنی دفعہ زیارتوں پہ جا چکا ہوں، میں نے اتنی منتیں مانگ لی پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ یہ کس کی شکایت کس سے کر رہا ہے؟ بولیے ذرا، کس نے نہیں دیا؟ اللہ نے۔ شکایت کس سے کر رہا ہے؟ بندے سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ کتنا نالائق ہے جو اپنے معبود کی شکایت ایسے بندے سے کر رہا ہے
جو تجھے کچھ دینے والا بھی نہیں ہے. خدا کی قسم آپ جب بندوں کے سامنے جا کے روتے ہیں تمہیں کوئی دے دیتا ہے؟ جیسے ہی تم اٹھ کے جاتے ہو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں. تو اس کی شکایت اس سے کر رہا ہے جو خود فقیر ہے. اگر شکایت ہی کرنا ہے تو خدا سے کر تاکہ تیری جھولی میں کچھ تجھے مل سکے. تو یہ 3 علامتیں ہیں. بارش کی بات آ گئی تو اب میں بتاتا چلوں. جب امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنایا مامون نے, تو یہ ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی. برسات کا موسم تھا وہ جب امام رضا کو ولی عہد بنایا, بارش کا موسم تھا, لیکن بارش ہوئی نہیں جب سے امام ولی عہد بنے. تو اب امام کے دشمنوں کو موقع مل گیا اڑانے کا. انہوں نے کہا پتہ نہیں کیسے آدمی کو ولی عہد بنا دیا مامون نے, جب سے بارش کا قطرہ ہی نہیں آیا, جب سے امام رضا ولی عہد بنے. اور جا جا کے مامون سے کہتے تھے جب سے یہ آئے پانی کا قطرہ نہیں برس رہا, جب تک یہ آئے پانی نہیں ہو رہا ہے, بارش نہیں آ رہی ہے. اب یہ بتائیے اگر کوئی امام کو بھی ایسا کہہ دے تو اگر آپ کو کہتے تو تعجب کی بات ہے. جب سے امام ولی عہد بنے بارش نہیں ہوئی. مامون نے موسم ماہریات کو بلایا, جو ماہر ہوتے ہیں موسم کے, ان کو بلایا اور ان سے کہا میاں چیک کرو بارش ہونے والی ہے یا نہیں. انہوں نے چیک کر کے بتایا سرکار بارش کے کوئی آثار نہیں ہیں. اب جب اس نے یہ چیک کر لیا کہ بارش کے کوئی آثار نہیں ہے, کہا تمہارا علم 100% کہتا ہے, کہا ہمارا علم 100% کہتا ہے بارش ہونے والی نہیں ہے. اس کے بعد یہ مکار گیا امام رضا کے پاس اور کہتا ہے بارش نہیں ہو رہی ہے, اللہ سے دعا کرو کہ بارش ہو جائے, اور ہم پورا مجمع بلائیں گے, پوری پبلک بلائیں گے, پورے لوگوں کو بلائیں گے. جب تم بارش کرواؤ گے تمہارے قصیدے لوگ پڑھیں گے, تمہارے فضائل لوگ پڑھیں گے. ادھر مطمئن کہیں سے ہو گیا کہ ماہر موسمیات نے بتایا ہے بارش ہونے والی نہیں ہے, لہذا امام کی ذلت کروں گا, امام کی توہین کروں گا. اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ خود ان کا جنازہ نکل جاتا ہے جو امام کی توہین کرتے ہیں. اب ذرا سنیے, امام نے کہا سب کو بلاؤ. پوری مملکت میں اعلان ہوا, بارش کی وجہ سے دنیا پریشان تھی. ایک ایک بچہ, ایک ایک عورت, ایک ایک بوڑھا, ہر ملک سے, ہر شہر سے, ہر جگہ سے, جہاں جہاں بھی اقتدار تھا صحرا میں آ کے اکٹھا ہو گیا کہ امام رضا دعا کریں گے بارش ہوگی. ادھر مامون خوش ہے, یہ دعا کریں گے بارش نہیں ہوگی اور ان کی توہین ہوگی. اسے یہ نہیں پتا جس مجمع کو امام کی توہین کے لیے بلا رہا ہے, اگر اللہ نے اسے غدیر کا میدان نہ بنا دیا تو تم بھی امام کو امام نہ کہنا. امام نے مجمع کو دیکھا, ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع, میاں چاروں طرف کے لوگ اکٹھا ہیں. امام نے پبلک کو دیکھا, پبلک کے چہروں کو دیکھا, دیکھ کے اپنی شان کے قصیدے پڑھنا شروع کیے, اپنے آبا و اجداد کے فضائل پڑھنا شروع کیے. مجمع ان کا فضائل علی کے جو نہیں بھی جانتا تھا اسے بھی بتا دیا, چونکہ غدیر کی طرح امام کو خطبہ دینے کا موقع مل گیا. پہلے مجمع کو دور کرتے تھے امام سے, اللہ نے کہا اگر مجمع کو امامت کے قدموں میں نہ ڈال دیا تو مجھے بھی خدا نہ کہنا. پورا موقع ملا, امام نے نبی کے فضائل پڑھے, علی کے فضائل پڑھے, اماموں کے فضائل پڑھے, اہل بیت کے فضائل پڑھے, اور اس کے بعد دعا کی. جیسے ہی دعا کی بادل گرجنے لگے. مامون نے ماہر موسمیات کو بلایا, تم تو کہہ رہے تھے بارش نہیں ہوگی, یہ بادل کیسے آ رہے ہیں؟ کہا اب تک ہمارا علم یہی کہتا ہے کہ بارش نہیں ہوگی, لیکن ایسا لگتا ہے جیسے ہم علم کے محتاج ہیں, علم اس کا محتاج ہے. اب سنیے, بادل گرجنے لگے. اب جو بادل گرجے تو ایک بادل آیا پانی لے کے, مجمع کہنے لگا بارش ہوگی. امام نے کہا یہ تمہارے علاقے کے لیے نہیں ہے, یہ فلاں علاقے میں برسے گا.
دوسرا وعدہ لایا کہ یہ دوسرے علاقے میں برسے گا، یہ فلاں دیہات میں برسے گا، یہ فلاں گاؤں میں برسے گا، یہ فلاں شہر میں برسے گا۔ اور جب 11واں بادل کا ٹکڑا آیا تو امام علیہ السلام نے کہا یہ تمہارے یہاں برسے گا، لیکن جب تک تم اپنے گھر چلے جاؤ، اپنے گھروں کے دروازے بند کر لو، تو اس کے بعد یہ بارش برسنا شروع ہوگی۔ ایک ایک آدمی اپنے گھر پہنچا، مامون نے اپنا دربار بند کیا، بادل گرجنے لگے، بارش ہونے لگی، دنیا سیراب ہو گئی۔ وہ لوگ جو مامون کرتے آئے تھے وہ علی علی کرتے واپس ہوئے، وہ دعائیں دیتے واپس ہوئے، اور دنیا پہچان گئی ارے جس کے سامنے جسم جھکتا ہے وہ اور ہوتا ہے، جس کے سامنے دل جھکتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ سنیے، امام رضا نے بارش کروا دی۔ بارش کے بعد یہ مجمع اکٹھا ہوا مامون کے دربار میں اور کہنے لگے اب یہ تو ہونی ہی تھی۔ سمجھ رہے آپ؟ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ مجمع آ کے کہنے لگا جو مخالف تھے، مامون صاحب یہ تو ہونی ہی تھی، چونکہ برسات کا موسم تھا۔ امام رضا کو بلایا جائے دربار میں، لوگ ان کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، لوگ ان کی دیکھیے میری مجلس کا سب سے قیمتی جملہ آ رہا ہے جو روایت کا مقطع ہے، وہ سنیے کیا ہے۔ ہر گھر میں علی رضا کا ذکر ہے، ہر گھر میں امام کا ذکر ہے، ہر گھر میں ولی عہد کا ذکر ہے، پوری دنیا قصیدے پڑھ رہی ہے امامت کی، مخالفین سے برداشت نہیں ہو رہا۔ امام علی رضا کو بلایا، تمہارے بارے میں لوگ غلو کر رہے ہیں، تمہارے لوگ قصیدے پڑھ رہے ہیں، تو تم لوگوں کو روکتے کیوں نہیں ہو؟ بھائی میرا جملہ نہیں ہے، امام رضا کا جملہ ہے۔ امام نے فرمایا میں نعمت خدا سے لوگوں کو نہیں روک سکتا۔ ارے بھائی پتہ نہیں پہنچا یا نہیں پہنچا؟ جملہ پہنچا میرے مولا کا؟ میں نعمت خدا سے مجمع کو نہیں روک سکتا۔ کہا نعمت خدا کیا ہے؟ کہا جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کو مجمع کو ذکر کرنا ہی چاہیے۔ چلیے بات ہونے لگی، کہا میں نعمت خدا سے مجمع کو نہیں روک سکتا۔ وہ نعمت خدا کا تذکرہ کر رہے ہیں، بیٹھ گئے امام علیہ السلام۔ ایک شخص آیا، آنے کے بعد مامون سے کہا میں انہیں ذلیل کروں گا، اور یہ بارش ان کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ کھڑا ہو گیا دربار میں، یہ بارش تمہاری وجہ سے نہیں ہوئی ہے، یہ بارش تو ہونی ہی تھی، اور اگر تم اتنا ہی صاحب اعجاز ہو، اتنے ہی بڑے طاقتور ہو، تو یہ جو قالین پہ دو شیر بنے ہوئے ہیں ان کو حکم دو کہ یہ مجھے کھا جائیں۔ امامت کو جلال آیا، اشارہ کیا ان شیروں کی طرف، شیر مجسم ہوئے، اس کو کھایا۔ آگے امامت کے قدموں میں جھکے اور کہنے لگے مولا مامون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مامون یہ سن کے بے ہوش ہو گیا، پیچھے کو گر گیا۔ شیروں سے امام نے کہا واپس پلٹ جاؤ، واپس پلٹ گئے۔ اما اس میں مجمع کے تعجب کی بات ہی کیا ہے؟ اگر ان کے اشارے پہ شیروں کو زندگی مل جائے تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ جس کے جد کے اشارے پر سورج لوٹ آئے۔ یہ امام علی رضا علیہ السلام، ان کا لقب ہے امام ضامن۔ کیا لقب ہے؟ امام ضامن۔ ہمارے یہاں امام ضامن اسے کہتے ہیں وہ جو پیسے باندھے جاتے ہیں، اسے امام ضامن کہا۔ وہ امام ضامن نہیں ہے، پیسوں کو امام ضامن کہتے ہیں، وہ جو باندھ لیتے ہیں ہاتھوں پہ، حالانکہ امام ضامن ہے، لیکن آج اسی کو امام ضامن کا نام دیا گیا، کثرت استعمال ہے۔ آج جب ہم یہ ہاتھوں پہ باندھتے ہیں اس کو کہتے ہیں امام ضامن۔ ارادہ ہوتا ہے امام رضا کا، اور کہا جاتا ہے اسے۔ یہ شروع کب سے ہوا؟ جب حاکم نے امام کو ولی عہد بنایا اور امام ولی عہد بنے اور امام کے نام کا سکہ ڈھالا گیا اور سکے پر امام کا نام آیا، تو اب شیعوں کے لیے بڑا رحمت کا زمانہ آیا۔ اس سے اچھا زمانہ کیا ہو کہ پیسے پہ اپنے امام کا نام ہو؟ تو ویسے تو پیسہ محبوب ہی ہوتا ہے ہر ایک کو،
لیکن جس پہ امام کا نام آ جائے وہ اور زیادہ محبوب. لہذا جب کسی ملک میں یا کسی شہر میں جہاں وہ پیسہ نہ چلتا ہو, جب اس میں جایا کرتے تھے تو تبرک کے طور پر, برکت کے طور پر وہ سکے ساتھ لے کے جاتے تھے جن سکوں پہ امام کا نام لکھا ہوتا تھا. اور جب یہ سکہ بند ہو گیا تب لوگوں نے تمام سکوں کو محفوظ رکھا. سکہ بند ہونے کے بعد بھی ہر آدمی اپنی جیب میں وہ سکہ برکت کے لیے لے کے جاتا تھا, اور جب بھی کسی کام کے لیے جاتے تھے وہ کام پورا ہوتا تھا, سفر بالکل صحیح ہوتا تھا. جب سے شیعوں نے یہ رواج نکالا تھا اس زمانے سے آج تک جب بھی ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو ماں پہلے آتی ہے. اور یہ امام ضامن, یہ اس کی ہسٹری ہے کہ شیعوں نے وہ سکے برکت کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیے تھے اور اپنے ساتھ اسے لے کے چلے تھے. ایک وجہ امام ضامن کی ہے. دوسری وجہ امام ضامن کی ہے کہ امام علیہ السلام ضامن بنے ایک ہرنی کے, ایک ہرن کے. ایک شکاری نے ایک ہرن کو شکار کیا, اور شکار کیا بڑی مشکل سے, اور مشکل سے شکار کر کے لایا. راستے میں اس ہرنی کو سب ملے مگر کسی سے مدد نہیں مانگی. لیکن جب امام رضا وہاں سے گزرے تو ہرنی نے اپنی زبان میں مدد مانگی. میں نے ہرنی سے کہا ان سے کیوں مانگی, دوسروں سے کیوں نہیں مانگی؟ کہا قیامت تک کے انسانوں کو پیغام دینا چاہتی ہوں, مدد ہمیشہ اہل سے مانگا کرو, نہ اہل سے نہ مانگا کرو. دوسرے میری بات سمجھیں گے بھی نہیں, امامت میری بات سمجھے گی. امام اس کا مسئلہ سمجھ گئے. امام شکاری کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا کہ بھائی اس ہرنی کو آزاد کر دو. وہ ہنسنے لگا, اتنی مشکل سے میں نے ہرنی لی اور میں اس کو آزاد کر دوں؟ تو ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے کہا میں تجھے پیسے دیتا ہوں. کہا مجھے پیسہ نہیں چاہیے, مجھے ہرنی چاہیے. کہا تو پھر میں امام ضامن ہوں. یہ ہرنی کہہ رہی ہے اس کے بچے بھوکے ہیں, یہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے گی اور دودھ پلا کے تیرے پاس واپس آئے گی. وہ کہنے لگا کہ ہاتھ میں آیا ہوا شکار اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ کبھی واپس نہیں آتا. امام نے کہا ہم ضامن ہیں, یہ ضرور آئے گی, اور جب تک میں تیرے پاس بیٹھا ہوا ہوں. امام علیہ السلام اس کے پاس بیٹھے, ہرنی کو بھیجا بچوں کو دودھ پلانے کے لیے. ہرنی نے جلدی جلدی دودھ پلایا بچوں کو یہ کہہ کے میرا امام میرا ضامن بنا ہے, جلدی جلدی دودھ پی لو. ایک مرتبہ ہرنی دوڑی, تھوڑی آنے میں دیر ہو گئی, فرزند رسول کے قدموں میں گری, معافی مانگی. ایک مرتبہ اس شکاری نے دیکھا کہ ہاتھ سے نکلا شکار کبھی واپس نہیں آتا, لیکن یہ ہرنی دوبارہ واپس میرے پاس آ گئی. فوراً کہتا میں نے اس کو آزاد کر دیا, اور امام کے قدموں میں گر کے کہا ارے جس کے قدموں میں حیوان جھک جائے تو اس کے قدموں میں مجھے بھی جھکنا چاہیے. وہاں سے بھی امام کو لقب ملا امام ضامن. تیسرا ریزن, اور آپ کی زحمت تمام, اور اس کے بعد مسائل انشاءاللہ وقت بھی ہو گیا ہے. تیسرا ریزن امام ضامن کا, جب بھی کوئی سفر پہ جایا کرتا تھا تو امام علی رضا علیہ السلام سے دعا لکھوا لیا کرتا تھا کہ مولا ہمیں دعا لکھ دیجئے تاکہ سفر میں ہمارے ساتھ پریشانی نہ ہو. مامون کو بھی ایک سفر کرنا تھا, دریائی سفر تھا, سمندر سے کشتی گزرنی تھی, سمندر سے اس کو گزرنا تھا. اس نے امام کے غلام کو بلایا جس کا نام تھا معروف کرخی. اس کو بلا کے کہا معروف مجھے سفر کرنا ہے, تو اپنے امام سے مجھے دعا لکھوا کے لا دے. بادشاہ یہ ہیں, دنیا کے مملکت کے مالک یہ ہیں, دنیا کے محافظ یہ ہیں, مگر جو اپنی حفاظت خود نہ کر سکے وہ بھلا امت کی حفاظت کیا کرے گا. ایک مرتبہ امام علیہ السلام کے پاس تو گیا نہیں معروف, ایک پرچہ اٹھایا اور پرچہ اٹھا کے اس پہ لکھا اے سمندر
اے سمندر کی موجوں، تمہیں غلام امام علی رضا معروف کرقی حکم دیتا ہے کہ اس کو ڈبونا نہیں، مامون کو کوئی پریشانی نہ ہو، لپیٹ کے دے دیا۔ اب مامون لے کے چلا، سمندر میں طوفان آیا، موجیں بھڑکنے لگیں، اس کا دل دہلنے لگا، دل دہل کے فوراً امامت کی بات یاد آئی، کہنے لگا وہ تعویذ نکالوں۔ وہ تعویذ نکالا، کھول کے پڑھا تو جگر کوئلہ ہو گیا۔ ایک غلام، ایک خادم، اے سمندر میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اس کو ڈبونا نہیں، فوراً اس کو پھاڑا، پھاڑ کے غصے میں سمندر میں ڈالا۔ جیسے ہی سمندر میں ڈالا، سمندر کی موجوں میں سکون آ گیا، آتا ہوا طوفان رک گیا۔ ایک مرتبہ غصے میں واپس آیا، غصے میں آ کے معروف کرقی کو بلایا، مامون بادشاہ ہے۔ ایک مرتبہ کہتا او معروف، میں نے تجھے کہا تھا اپنے امام سے دعا لکھوا کے لانا، تو نے میرے ساتھ کیا کھیل کھیلا، تو نے خود اپنا نام لکھ کے دے دیا۔ معروف کہنے لگا یہ بتا جان بچی یا نہیں؟ سمندر نے بات مانی یا نہیں مانی؟ کہا وہ تو ہوا، لیکن ہم کسی ایسے ویسے سے مدد نہیں دیتے، تو نے امام سے لا کے کیوں نہیں دیا؟ ایک مرتبہ معروف نے کہا 25 سال ہو گئے اس سر کو امامت کے قدموں میں جھکاتے جھکاتے، ارے اب تو کم سے کم اتنا اثر آنا ہی چاہیے۔ اور پھر ایک جملہ کہتا ہے، میری مجلس کا سب سے قیمتی جملہ اور آخری جملہ، ایک مرتبہ معروف کہتا ہے ارے جہاں غلاموں سے کام چل جائے وہاں آقا کو زحمت نہیں دینی۔ جہاں غلام سے کام چل جائے وہاں آقا کو زحمت نہیں دینی چاہیے۔ عزیزو، یہ ایام بڑی مصیبت کے ایام ہیں، بڑے المناک اور غمناک ایام ہیں۔ یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں علی کی بیٹی بے ردا ہے، یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں زینب دیار بدیار پھرائی جا رہی ہے، شرابیوں کا مجمع، بس اس سے بڑا مسائل کیا سنو گے؟ شرابیوں کا مجمع، تماشائیوں کا مجمع اور زینب کا کھلا سر۔ اسی وجہ سے جب یزید نے زینب سے پوچھا زینب بتا تجھے سب سے زیادہ تیرے اوپر مصیبت کہاں نازل ہو؟ یزید سوچ رہا تھا حسین کی شہادت بیان کرے گی، عباس کی شہادت بیان کرے گی، اکبر کی شہادت کا قصہ بیان کرے گی، لیکن شہزادی نے کچھ نہیں کیا۔ جب آپ سیریا جائیں، اللہ جانا نصیب کرے، وہ زیارت پڑھیں شہزادی کی جو روزے پہ پڑھی جاتی ہے شہزادی کے، اس میں یہ مصائب کا جملہ ہے کہ جیسے ہی زینب سے کہا یزید نے بتا تجھے سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی، تو زینب نے کہا وَلَئِن جَرَّتْ عَلَيَّ الدَّوَاهِ مُخَاطِبَتَكَ، یزید مجھ پہ سب سے بڑی مصیبت یہ نازل ہوئی کہ کہاں تیرا نجس دربار، کہاں علی کی بیٹی زینب، ارے مجھے تجھ سے جیسے آدمی سے کلام کرنا پڑ رہا ہے۔ عزیزو، یہی وجہ ہے کہ امام رضا جب محرم آتا تھا تو پہلے شاعر کو بلاتے تھے، پھر اپنے دادا کی فرش ادا بچھاتے تھے اور فرش ادا ایسے بچھاتے تھے کہ پردہ کھینچ دیتے تھے، ایک طرف عورتیں مجلس سنتی تھی، ایک طرف مرد مجلس سنتے تھے۔ جب محرم کا چاند نمودار ہو گیا، دیبل کو امام نے بلایا، دیبل کیا تو نے میرے جد کی شان میں مرثیہ نہیں کہا؟ کہا نہیں مولا میں نے مرثیہ کہا ہے۔ کہا پھر محرم آ گیا ہے، آؤ مرثیہ پڑھو۔ دیبل امام کے گھر پہنچا، دیبل کے لیے ممبر لگایا گیا، امام ممبر کے نیچے بیٹھے، پورا مجمع امام کے ساتھ بیٹھا، عورتوں کے لیے پردہ کھینچ دیا گیا، خواتین ادھر آ کے بیٹھی۔ ایک مرتبہ امام بیٹھ کے کہتے ہیں دیبل مرثیہ شروع کرو۔ جیسے ہی دیبل نے مرثیہ شروع کیا، امام کو اس مرثیے میں 3 دفعہ غشایا، اور سنیے کون سا مرثیہ؟ ایک مرثیے کا بند کہتا ہے آپ برداشت نہ کر سکیں گے جس پہ میرا مولا بے ہوش ہو گیا۔ برد کیا کہتا ہے دیبل؟ افاطمو یبنت الخیر خمی وندبی نجوم و سماوات بعرض فلا، اے فاطمہ جنت میں آرام نہ کرو، ذرا کربلا میں آ کے دیکھو، آسمان کے ستارے زمین پہ بکھرے پڑے ہیں، کہیں اکبر کا لاشا
ٹکڑے، کہیں اولو محمد کا لاشا، کہیں حسین کا بے گورو کفن لاشا. اے شہزادی، ارے جس سے تو نے چکیاں پیس کے پالا ہے وہ حسین کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ پڑا ہے. میں نے شعر پڑھا، آپ نے سن لیا، مجمع بڑا رویا، امام کو غش آیا، چونکہ فاطمہ کو خطاب کر کے کہا. دوسرا شعر سنیے کیا کہا، قیامت کر دی دیول نے، عجیب جملہ کہا، بنا تو زیادن فی، جتنا سوچیں گے نا گھر جا کے اتنا ہی رونا آئے گا. بنا تو زیادن فی القصور مسونتن و بنا تو آل رسول اللہ فی الفلوات. دیول کہتا ہے ابن زیاد کی بیٹیاں محلوں میں آرام کر رہی ہیں، یزید کی اولاد محلوں میں آرام کر رہی ہے، مگر نبی کی نوازیاں، فاطمہ کی جائیاں، علی کی بیٹیاں، شرابیوں کا مجمع، بے مقنع و چادر، منادی ندا دے رہا ہے یہ زینب ہے. اس کا تماشا دیکھو. دو شعر پڑھے، تیسرا شعر پڑھا اس نے، بڑا عجیب شعر. آل محمد اتنے غریب ہیں کہ ان کی قبریں بھی ایک جگہ نہیں ہے. کوئی بقی میں سو رہا ہے، کوئی نجف میں سو رہا ہے، کوئی کربلا میں سو رہا ہے، کوئی کاظمین میں سو رہا ہے. ایک مرتبہ کہتے ہیں نا، گھر کہیں، کنبہ کہیں، قبریں کہیں، یہ امام کے خاندان کا حال ہے. ایک مرتبہ امام اٹھے، اٹھنے کے بعد کہا دیول ایک میرا شعر بڑھا دے اپنے مرثیے میں. کہا مولا کیا؟ قبر بتوس یادہا من مصیبت، ایک غریب کی قبر توس میں بھی بنے گی. دیول چیخنے لگا مولا کس کی قبر توس میں بنے گی؟ کہا تیرے غریب الغربا، تیرے 8ویں امام کی قبر توس میں بنے گی. جیسے ہی دیول نے یہ شعر پڑھا، عورتوں کی طرف سے ایک عورت آئی، دیول مرثیے کو روک دے، معصومہ قم کو غش آ گیا. میں کہوں گا بی بی معصومہ، بھائی کی شہادت کی خبر سنی تو تمہیں غش آ گیا، مگر کربلا میں دیکھو شبر کا خنجر چل رہا، زینب دیکھ رہی ہے، اے پسر ساتھ میرا ماجایا دبا ہو رہا ہے اور تو کھڑا ہوا دیکھ رہا. انشاءاللہ 17 ہے نا، ایسے روئیے گا کیونکہ تمہارے رونے پہ پابندی نہیں ہے، شبر تماچے لگانے والا نہیں ہے. امام رضا کی قربت کے قربان عزیزوں نے یاد رکھیے، آج کی رات امام کو زہر دیا گیا، امام زہر کی وجہ سے تڑپنے لگے. بیٹا پاس نہیں تھا، مدینے سے باعجازت امامت پہنچا، باپ نے بیٹے کو سینے سے لگایا، باپ کا دم نکلا. ایک مرتبہ امام کو غسل دیا، کفن دیا. میں کہوں گا مولا رضا بڑے خوش نصیب ہو، تمہارا بیٹا مدینے سے آ گیا، غسل و کفن کر دیا، مگر ہائے سجاد حسین کا لاشا. زینب نے دیکھا سجاد کے چہرے کا رنگ بدلنا ہے. اے میرے لال تیرے چہرے کا رنگ کیوں بدلا؟ اے پھوپھی اماں، انہوں نے اپنے گشتائے نجس کو دفن کر دیا، مگر میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا. اے میرے لال ہم غریب نہیں رہیں گے، تیرے بابا کا روزہ بنے گا، لوگ زیارت کے لیے آئیں گے، کائنات کا ہجوم ہوگا. امام رضا کا جنازہ دھوم سے اٹھایا امام محمد تقی نے اور حکومت نے. جنازہ چلا، جب جنازہ چلا ہوگا تو میرے مولا نے کربلا کا رخ کیا ہوگا. آقا ارے میرا بیٹا زندہ ہے لیکن تمہارا بیٹا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں. جنازہ چلا، رونے کی آواز بلند ہوئی. غریب الوطن ہائے امام
وطن آئے امام رضا آئے غریب الوطن آئے امام رضا دل میں ہے طوفان غم لب پہ ہے آہو بکا دل میں ہے طوفان غم لب پہ ہے آہو بکا جمع ہے سب مومنی فرش عزا ہے بچھا جمع ہے سب مومنی فرش عزا ہے بچھا رونے کا یوں شور ہے جیسے ہو میں شربتا رونے کا یوں شورا موسی کاظم کا لالائے بخیر الورا کشتی امت کا تھا آٹھواں یہ تھا خدا کشتی امت کا تھا آٹھواں یہ نا خدا رام رضا آئے غریب الوطن آئے امام رضا آتے ہی انگور کو اٹھے وہاں سے جو شاخ آتے ہی انگور کو اٹھے وہاں سے جو شاخ کہنے لگا وہ شقی جاتے کہاں ہو رضا کہنے لگا وہ شقی جاتے کہاں ہو رضا بولے بڑی آس سے دین کے وہ رہنما بولے بڑی آس سے دین کے وہ رہنما بھیجا ہے تو نے جہاں چاہتا ہوں اب اس جگہ آئے غریب الوطن آئے امام رضا آئے غریب الوطن آئے امام رضا شہر میں تاثیر کی ذوق بڑا شاہکار شہر میں تاثیر کی ذوق بڑا شاہکار بے وطنی کا ہے غم سر پہ کھڑی ہے قضا بے وطنی کا ہے غم سر پہ کھڑی ہے قضا سورہ یاسین کو سرور دی نے پڑھا سورہ یاسین کو سرور دی نے پڑھا آس بھی سر بھی نہیں کون پڑھے گا دعا آئے غریب الوطن آئے امام رضا آئے غریب الوطن آئے امام رضا اٹھ گیا دنیا سے آنا بے شیر خدا اٹھ گیا دنیا سے آنا بے شیر خدا آ گئی پردیس میں زہر دوا سے قضا آ گئی پردیس میں زہر دوا سے قضا موت کا اس شاہ کی جب کی خبر کو سنا موت کا اس شاہ کی جب کی خبر کو سنا دل میں ہوا خوش لئی فکر سے رونے لگا آئے غریب الوطن آئے امام رضا آئے غریب الوطن آئے امام رضا غسل و کفن دے چکے جب کہ محمد تقی غسل و کفن دے چکے جب کہ محمد تقی شاہ خراسان کی لاش لوگوں نے پھر دفن کی شاہ خراسان کی لاش لوگوں نے پھر دفن کی سات جنازے کے تھا بادشاہ وقت بھی سات جنازے کے تھا بادشاہ وقت بھی شان سے معصوم کی قبر مطہر کی آئے غریب الوطن آئے امام رضا آئے غریب الوطن آئے امام رضا وہ کہ کسی نے کہا آئے میرے رہنما وہ کہ کسی نے کہا آئے میرے رہنما آئے امام جہاں آئے ولی خدا آئے امام جہاں آئے ولی خدا آپ کے غم میں کریں کیوں نہ ہما ہو بکا آپ کے غم میں کریں کیوں نہ
بچھا